بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایک ایسا پروگرام کرتے ہیں جو ہم ڈیلی اپنے کلینکل ٹرائل میں پیشنٹ کو رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا ڈیفرنٹ کمیونیکیشن میں لوگ ہمارے ساتھ سوال و جواب کرتے ہیں, یا ہمارے پروگرام کے کومنٹ باکس میں آ کے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کے اٹھائے گئے سوالات کے مطابق ہم اپنے گیسٹ کو بلائیں, بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے چیسٹ سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, چھاتی سے متعلقہ جتنے مسائل ہوتے ہیں, جس میں اگر ہم ایک لے مین کی بات کریں, ایک کامن بات کریں, تو لوگوں کو ٹی بی, دمے کا ہو جانا, سانس کا رکنا, مونسون کے اندر سانس میں رکاوٹ کا ہو جانا, یا اس طرح چھاتی میں انفیکشن ہو جانا, جکڑن ہو جانا, سگریٹ نوشی, اسموکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی چیسٹ کے اندر بار بار ریشے کا بننا, یا ان کے ماؤتھ میں کوئی پرابلمز آ جانا, سانس کی نالیوں میں پرابلمز آ جانا, یہ وہ کیفیت ہوتی ہیں جب لوگ کلینکل ٹرائل میں, ایمرجنسیز میں, او پی ڈی میں اور ڈیفرنٹ طرح سے لوگ اپنی ان بیماریوں کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کا علاج بھی کیا جائے. پھر سم ٹائم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مجھے تو خاندانی دمہ چلتا آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں خاندانی سانس کی بیماری ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موٹاپے کی وجہ سے سانس کے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو موسم چینج ہوتے ہوئے یہ مسائل ہوتے ہیں. ان سارے موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ ینگیسٹ, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان ملک صاحب, جو کہ کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں, اور سر کی اگر ہم بات کریں تو سر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر فوکس رکھے ہوئے ہیں تو سر آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں سی ایم ای پروگرامز کی, جہاں پہ ڈاکٹرز کے نالج کو اپڈیٹ کرنا ہو, ہمارے ہاؤس آفیسرز ہوں, پی جی آر ہوں, اسسٹنٹس ہوں, ایس آر ہوں, یا ڈیفرنٹ جو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی نالج کے اندر ایڈوانسمنٹ, جو دنیا کے اندر ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, ایڈوانس میڈیکیشنز ہوتی ہیں, ایڈوانس ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر مضبوط گرپ رکھے ہوئے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. بسم اللہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تنویر, آئی ایم ہمبلڈ. سر ہمیں بڑی خوشی ہے کیونکہ آپ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ہم ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. اچھا سر, جیسے کہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گیسٹ ہو, لوگ یہ جانیں کہ ہمارے گیسٹ کی پرسنالٹی, اس کی ایجوکیشنل جرنی, وہ کس طرح پہنچا, کیا ہرڈلز آئی, کیا مشکلات آئی. جی, ڈاکٹر کا تو ڈاکٹر بننا ہی ہرڈل ہے. اچھا دیکھیں, میں ڈاکٹر بائی مائی پروفیشن بنا ہوں, مطلب مجھے کسی نے فورس نہیں کیا. مائی ہول فیملی از انجینئر. مائی فادر واز چیف انجینئر اریگیشن. میرے مائی وائف از سول انجینئر بائی دا وے. میری ساری فیملی انجینئرس کی تھی. تو راول پنڈی سے گریجویشن کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ہاؤس جاب سروسز سے کی, میڈیسن میں نے سروسز سے کی, اور پلمونالوجی جو ہے وہ میری جناح سے تھی. دین اس کے بعد جناح میں ایس آر اور اسسٹنٹ پروفیسر میں جنرل میں رہا, سوسر میں جنرل میں رہا, اور اب ایک سمجھ لیں کہ خود ہی آئی چینج اینڈ آئی جمپ انٹو یونیورسٹی آف لاہور ایز اے پروفیسر آف پلمونالوجی, کریٹیکل کیئر اینڈ سلیپ میڈیسن. لکیلی مجھے استاد بہت اچھے ملے, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں میں مجھے اتنی ہنڈرنس نہیں ملی اور چیزیں بہت ارلی ہو گئیں. اس وجہ سے کچھ میرے چہرے پہ وہ پروفیسروں والے تاثرات نہیں ہیں, کچھ دیکھنے والوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں یہ دیکھنے کو تو بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے, بہت لمبا سفر تھا. گزر کیسے گیا اس کا پتہ نہیں لگا. پھر آپ لوگوں کا آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ مجھے تقریباً پڑھتے پڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں تقریباً ایک دہائی گزر گئی ہے. جب میں دیکھتا ہوں ان دہائی میں ہزاروں لیکچر, ہزاروں کانفرنسز, پھر ڈفرینٹ انوویشن, سلیپ میڈیسن کا آنا, پھر پروسیجر, تو ایک کافی لمبا جرنی رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا کرم بہت رہا کہ اس نے بہت سی چیزوں کو ایسے گزار دی جیسے وہ کوئی مشکل ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم گریجویشن کے بعد آتے ہیں پھر لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک چام ہوتا ہے کہ میں نے کون سی فیلڈ جوائن کرنی ہے. تو سر آپ نے پلمونالوجی کیوں جوائن کیا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. دیکھیں, ایک تو میں کلیئر تھا کہ میں نے فزیشین بننا ہے. فرام دا فرسٹ ڈے آف مائی ایم بی بی ایس آئی واز ویری کلیئر.
اور یہ کریڈٹ جاتا ہے میرے پروفیسر آف میڈیسن کو, میرا ویل نون پرسنالٹی ہیں پروفیسر عزیز الرحمان صاحب. سر سو میں نے جب میڈیسن کمپلیٹ ہوئی تو ان سے یہ سوال پوچھا, بلکہ انہوں نے پوچھا کہ آگے کیا پلان ہے. میں نے کہا جی میرا پلان بن رہا ہے گیسٹرو میں جانے کا. آپ کو پتہ ہے گیسٹرو از اے لو ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے کہا کہ عرفان ایوری باڈی از گیسٹرونٹرولوجسٹ انٹل پروون ادروائز. یہ فکرہ مجھے بڑا ہٹ کیا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایوری باڈی از اے گیسٹرونٹرولوجسٹ انٹل پروون ادروائز. سیکنڈ چوائس میں نے کہا سر پلمونالوجی. کہتے پھر میں تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے کی بات کروں, ویژن آف اے ٹرو ٹیچر آپ کو نظر آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. کہتے پھر ایسا کرنا کہ پلمونالوجی کے ساتھ سلیپ لیب بنا لینا اور کریٹیکل کیئر کر دینا. ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز نو سچ کنسیپٹ, اور الحمدللہ اسی کو فلفل کیا. تو پہلی سلیپ لیب انڈر سپرویژن آف پروفیسر ظفر حسین اقبال جناح میں اسٹیبلش کی. سر الحمدللہ ود ان نو ٹائم وین آئی جوائن جنرل ہاسپٹل, ہول ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش, اندر سلیپ لیب وہاں اسٹیبلش کی الحمدللہ. اور پھر ایک پرائیویٹ سلیپ لیب لاہور میں جو چل رہی ہے وہ میرے انڈر چل رہی ہے. سو یہ جو کریڈٹ ہے یہ میں اپنے استاد محترم کو ہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کو پوش کیا. پھر ٹیچرز مجھے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایکسٹرا آرڈنری ملا. آئی آلویز ورک ود پروفیسر, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, پروفیسر ظفر حسین اقبال صاحب, اے ویری ویل نون پرسنالٹی ناؤ ان انگلینڈ. اور پلمونالوجی میں جو کچھ ہے ان کے مرہون منت ہے, اور باقی آپ لوگوں نے مجھے پڑھا دیا ہے. اچھا سر, جب ہم بات کرتے ہیں پلمونالوجی کی چیسٹ کی ڈیزیز کے اوپر, تو ایک عام آدمی یہ کیسے سمجھے کہ ایک پلمونالوجسٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے, اس کی ڈومین میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ اچھا آپ سے کچھ دیر پہلے آپ یہ سوال کرتے ہیں نا, جب کووڈ نہیں تھا تو مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے جواب دینا سر. کووڈ کے بعد جو سب سے اچھی چیز ہمیں ملی ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اب خود ہی ڈیمارکیشن آ گئی ہے کہ واٹ پلمونالوجی از. ہماری سینئرز نے بہت لمبا اسٹرگل کیا اس کو میڈیسن سے سپریٹ کرانے میں, لیکن اب لوگوں کو اندازہ ہے جو کامنس ڈیزیز جن کا آپ نے شروع میں نام لیا, کہ اگر آپ کو دمہ ہے, اگر آپ کو الرجی ہے, اگر آپ کو ٹی بی ہے, اگر آپ کو سانس کا کوئی بھی مسئلہ ہے, سانس میں رکاوٹ ہے, کوئی انفیکشن ہے جس میں چھاتی میں سے آواز آ رہی ہے, سانس کی بندش محسوس ہو رہی ہے, تو لوگوں کو اب پتہ ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوسٹ کووڈ آپ لوگوں کو اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. کووڈ سے پہلے ہمیں بہت اسٹرگل کرنا پڑا. اب تو دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں, لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ پلمونالوجسٹ ہے کہ نہیں ہے. سو وہ تمام بیماریاں جن کا تعلق چھاتی سے ہے یہ ایک حد تک پلمونالوجی ہے. ایک بات یاد رکھیں, اب میں نے اس میں ایک لفظ یوز کیا تھا سلیپ کا. تو سلیپ ایپنیا, خراٹے, نیند میں خراٹوں کا آنا, یہ بھی کمپوننٹ آف پلمنری میڈیسن ہے. پھر کریٹیکل کیئر کی میں نے بات کی, وہ بھی کمپوننٹ ہے. تو پلمنری میڈیسن از ناٹ اے سمپل میڈیسن ناؤ. اب اس میں بہت سے ٹاپک آ گئے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی علامات ہیں تو اس کو ہم پلمنری میڈیسن میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. سر اچھا سر, جیسے ہم بات کر رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ یہ والا ایریا ذرا صاف ہے اور باقی جگہ پہ بارش اور اس طرح کے مسائل ہیں. اس موسم کے اندر لوگوں کو سانس کی رکاوٹ ہونا, مونسون کے اندر وہ ازدما کے اٹیک آنا, اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ بہت پیارا سوال ہے, آئی لائک دس کویسچن. اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اس کا جواب بھی نہیں پتا تھا کہ یار کیا لاجک کیا ہے اس کی. سر آپ کو پتہ ہے کہ ریسپریٹری سسٹم کو پراپر ورک کرنے کے لیے 30 سے 50% ہیومیڈیٹی کے اندر چلنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سانس کا سسٹم ہے وہ ناک سے شروع کیا ہے. ناک میں اگر ہم اس کو بیسیکلی سمجھیں تو بہت ایک سکن ہیئر لائن سٹرکچر ہے جو یہاں سے لے کے مین ایئر وے تک چل رہا ہے. اس کے سب سے میجر کام ہے, جس میں ایک تو کام ہے کہ ہوا میں جو ذرات تھوڑے بڑے سائز کے ہیں ان کو ٹریپ کرنا. اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ کام ہے ہیومیڈیفیکیشن کو مینٹین کرنا, نمی کو مینٹین کرنا. جب ہوا میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے, مونسون جس کو سون پادو ہمارا بڑا فیمس ورڈ ہے, جب مونسون آتا ہے تو ہوا میں نمی جو ہے وہ 80% سے اوپر چلی جاتی ہے. جب یہ 80% سے نمی اوپر چلی جاتی ہے تو یہ ڈفرینٹ پولوٹنٹ جو پارٹیکلز ہیں اس کے ساتھ جب آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو آپ کو انایزنس, ہیوینس سی فیل ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ہیوینس صرف ان کو نہیں ہوتی جو ایسٹمیٹک یا ڈفرینٹ مرض کا شکار ہیں, یہ ایک نارمل شخص کو بھی انایزنس فیل ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز وہ جو ہیومیڈیفیکیشن ہے وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے, اب یہ یاد رکھیں کہ اس کا سولوشن بھی اسی میں ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ناک سے لے کے یہاں تک کا جو سسٹم بنایا اس میں ایک کام ہیومیڈیفیکیشن کو مینٹین کرنا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے اس موسم میں ناک سے سانس لینا زیادہ شروع کریں تو یہ ہیومیڈیفیکیشن آٹو پہ ہو جائے گی, پرووائڈڈ کہ اس کو ناک کے مسئلے نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. سو ہیومیڈیفیکیشن کے ساتھ ان چیزوں کا, انٹریپڈ چیزوں کا, جس میں پارٹیکل بھی شامل ہیں, ایئر کوالٹی کی وجہ سے ڈفرینٹ جو آپ کے
سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ جو مٹیریلس ہیں وہ بھی شامل ہیں. جب وہ اندر جاتے ہیں تو ایک عام مریض کو تو ہیوینس فیل ہوئی, ایک عام شخص کو بھی, لیکن جس کو استھما ہے, جس کو دمہ ہے, جو سگریٹ پیتا ہے, جس کو سانس کا کوئی اور مسئلہ ہے, اس کے پرابلم ڈبل ہو جاتے ہیں. اس کو اگر اس کو دمہ ہے تو وہ ایگریویٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر اس کو وہ اسموکنگ کر رہا تھا, اس کے سانس میں کوئی رکاوٹ ہے, تو اس کو زیادہ ایکسیسبیشن یعنی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اگر کوئی اولڈ ایج کا شخص ہے تو اس ٹائم پہ اس میں انفیکشن کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ پارٹیکل زیادہ دیر تک تھیلیوں میں رہتے ہیں اور ان میں انفیکشن کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. تو یہ مین وجہ ہے کہ اس نمی میں, ساون کے موسم میں جو لوگ ہیں ان میں ریسپریٹری ڈیزیزز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو تو پیدائشی طور پہ وہ کہتے ہیں جی میرے باپ کو دمہ تھا, آگے بچے میں کنورٹ ہو گیا, تو کیا یہ جینز کے اندر موروثی طور پہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز مجھے نا تنویر ابھی تک یار سمجھ نہیں لگی, اتنا ٹائم پاس کرنے کے بعد ریسپریٹری ڈیزیزز کی 2-3 ڈیزیزز ایسی ہیں جب ہم کسی بندے کو بتاتے ہیں نا آپ کو یہ ہے جیسے دمہ ہے, وہ مر جاتا ہے بتاتا جیتا جی پتہ نہیں. اور یہ فیمیل میں بڑا کامن ہے, اگر کسی بیٹی کو بتایا ہے ماں کے سامنے کہ آپ کو دمہ ہے, آدھا رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو بتائیں کہ ٹی بی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ انٹرسٹنگلی دمہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کنٹرولیبل ڈیزیز, ٹی بی از اے کیوریبل ڈیزیز. آپ سوچیں ابھی تک اتنا میڈیا میں آنے کے بعد, اتنی باتوں کے باوجود دمہ سے جو فیئر ہے وہ ہم اب تک کچھ کام نہیں کر پائے, وہ ابھی بھی لوگوں میں رہتا ہے. تو دمہ ہے جس کو عام زبان میں ہم تسلی کرنے کے لیے الرجی کا نام بھی دے دیتے ہیں. یہ دمہ موسٹلی 80-90% موروثی بیماری ہے. یہ خاندان میں ٹریول کرتی ہے, اور موروثی بیماری سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ خون کے ذریعے ٹرانسفریبل ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کا میرے پاس بیٹھنے سے یا میرا کسی اور شخص کے پاس بیٹھنے سے اگر دمہ ہے تو وہ پھیل جائے گا. تو یہ بلڈ براؤن ڈیزیز ہوتی ہے. پھر کچھ عوامل ہوتے ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے جس سے یہ بڑھ سکتی ہے. سر اچھا سر, اب یہ لوگ جیسے قربانی عید قربان گزری ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ دمہ ہے تو اس نے بڑا گوشت نہیں کھانا, یا دمہ ہے تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کھا سکتا, چاول نہیں کھا سکتا. پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یوگرٹ یا دودھ یا ملائی والی چیزیں یہ نہیں لے سکتا. تو کیا یہ متھ ہے یا بیسڈ آن سائنس اس میں ریئلٹی کیا ہے؟ بڑی خطرناک سوال آپ شروع میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. پہلی بات ہم نے بڑا کلیئرلی اس بات کو, آئی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, کہ الرجی اینڈ استھما, الرجی اور دمہ ایک چیز کے 2 نام ہیں. اس کو میک اٹ کلیئر. اچھا پھر فوڈ سے دمے کا تعلق, جو خوراک سے دمے کا تعلق لیس دین 2% آف استھما. سر کلیئر. سو باقی فیکٹر ایک طرف ہیں, لیس دین 2% فیکٹر ہی ہمارے لیے اذیت کا شکار ہوتے ہیں. آپ بھی کسی کو کہیں گے کہ دمہ ہے تو اگلے کا ڈاکٹر صاحب 2 چاول کیلا دیتے نہیں, میں نہیں کھا سکتا. اچھا اب اس پہ اگر مجھ سے اوپنلی آپ رائے لینا چاہیں گے نا, تو میں تھوڑا سا اب اس پہ میں ڈپلومیٹک آنسر آپ کو پسند کروں گا دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار یہاں کچھ چیز خالص ملتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ پنڈ میں رہتے ہوں, آپ کی اپنی بھینسیں ہوں, یہ ہوں, اور آپ ان سے دودھ آپ لے رہی ہوں, تو آپ کو ان پرابلم کا شکار نہیں ہوگا. اب آپ ایک چیز اس میں سے ضرور ٹریگر کر سکتی ہے کسی حد تک, وہ یوگرٹ ہے. کیونکہ یاد رکھیں یوگرٹ ہم فرمنٹیشن سے بناتے ہیں نا, دودھ کو خراب کرتے ہیں, اس کے اندر بیکٹیریا گرو کرتے ہیں اور اس سے یہ بنتا ہے. تو کسی حد تک اگر اس میں کھٹاس ہے تو وہ اپر ایئر وے کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. لیکن دودھ, چاول, کیلا, دہی, یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈائریکٹ استھما ٹریگر نہیں کر سکتی. بٹ اگر آپ اس بدقسمت شخص میں آپ کا شکار ہے کہ آپ کو معدے کی کچھ سوزش ہے اور کوئی ہرنیا ہے معدے کا, تو یہ جو جتنی میں نے چیزوں کا نام لیا, یہ چیزیں تیزابیت کو بڑھا سکتی ہیں. اور وہ تیزابیت سے جب ریفلکس ہوتا ہے, ایسڈ واپس آتا ہے, تو کف ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ رائے دینے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب بھی فوڈ سے استھما ہوگا تو آپ اس کا ٹیسٹ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈائٹ اگر لی ہے, اس ڈائٹ کے کتنی دیر بعد آپ کو یہ پروسیس سٹارٹ ہوا. یہ نہیں کہ آپ نے ہفتہ پہلے لیا تھا تو آپ کو پرابلم ہوا. اگر آپ کوئی بھی ڈائٹ لے رہے ہیں اس سے 4 سے 6 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر آپ کو وہ علامت جو کہ دمے کی علامت ہیں وہ بڑھتی ہیں, تو آپ اس سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, دمے سے متعلقہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہو یا کوئی اپنی وہ لیب کروانا چاہ رہے ہوں یا کوئی ایکس رے یا MRI, تو اس کو انویسٹیگیشن کرنے کا بہترین ٹولز کیا ہوتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹوں میں ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی؟
ویسے سوال آپ نے بڑے اچھے رکھے ہیں, مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ بڑی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے. اچھا تنویر, اس طرح ہے کہ جب ہم, اور آپ بھی سنتے ہوں گے, ہم اکثر کہتے تھے کہ 80% جو دمہ ہے نا وہ تو ہم ہسٹری پہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے کلچر میں یہ بات ابھی بھی ٹرو ہے. اگر آپ کو کھانسی ہے, سانس میں سیٹوں کی آواز آتی ہے, چلنے سے سانس کا پھولنا, سانس تنگ ہوتا ہے, اور یہ کبھی ہوتا ہے دن کے کسی پیر, اسپیشلی لیٹ نائٹ, ارلی مارننگ, کسی موسم میں, سردیوں میں مٹی دھوئیں میں جانے سے, کسی وائرل انفیکشن میں ہونے سے, یہ 10 دن سے زیادہ پرسسٹ کرتا ہے, تو ٹیکنیکلی آپ کو وارننگ سائن ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے کہ مجھے کوئی ڈیزیز ہے. میں ایگزامپل اگر اس کی آپ کو دینا چاہوں کہ ایک شخص ہے جس کو ہر سال سردیوں میں کھانسی آتی ہے, سانس میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں, گرمیوں میں وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہی علامات جو ہیں مجھے موسم بدلنے پہ آتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دمہ ہو سکتا ہے یا دمہ ہے. اچھا, اس کا سائنٹیفک جو ٹیسٹ ہے ایک اویلیبل ہے ہر جگہ پہ, گورنمنٹ میں ریلیٹیولی فری آف کاسٹ ہے, پرائیویٹلی بھی اتنا کاسٹلی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپائرومیٹری. سر اس سے بھی سستا ٹیسٹ اویلیبل ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا وہ ٹیسٹ, اس کو کہتے ہیں پیک ایکسپریٹری فلو, پیک فلو میٹر. وہ ہمارا کلچر نہیں ہے انفارچونیٹلی. ایک کسی شخص کو ڈائبٹیز کو شوگر ہو جائے, وہ آپ سے پوچھے گا, نہ مجھ سے پوچھے گا, گلوکومیٹر گھر لے آئے گا, ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر کسی کو دمہ ہے, اس کو اگر ہم اس کو بائی ڈیفالٹ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے پیک فلو میٹر لینا ہے. پیک فلو میٹر ایک سمپل ڈیوائس ہے, اس میں آپ نے بلو کرنا ہے, اس میں سے کچھ ویلیوز آتی ہیں, اس ویلیوز سے آپ خود بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ ایستمیٹک ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک. اور اسپیسیفکلی اگر آپ کو دمہ ہے, کیونکہ اگر آپ پیک فلو میٹر لے لیتے ہیں تو اس پیک فلو میٹر کو ڈیلی یا جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کرنے سے آپ اپنے دمے کا علاج کسی حد تک کر سکتے ہیں. تو جو ٹیسٹنگ مشین ہمارے پاس اویلیبل ہے, 1 از اسپائرومیٹری, 2 از پیک ایکسپریٹری فلو, بوتھ جو ہے وہ ایکول ہیں ان ڈائگنوسنگ دا ایستھما. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی بلڈ ٹیسٹنگ کا کوئی رول؟ ہاں, گڈ کویشچن. دیکھیں, ہاں اب ہے, ریسنٹلی جو گائیڈ لائن آئی اس نے کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کر دیے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کا کنسلٹنٹ, آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے, اس میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے اس کو ایوسینوفل کاؤنٹ کہتے ہیں, جو بلڈ سے ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ ہے وہ ایک مشین اب ریلیٹیولی کم اویلیبل ہے, فینو, اور یہ 2 ٹیسٹ جو ہیں وہ اب ریکمینڈ کر دیے گئے ہیں کہ یہ بھی آپ کو آگے کروانے چاہیے اگر آپ کا پیشنٹ کا ایستھما کا کنٹرول بہتر نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دمے کی بیماری بھی ہے, سانس کی تکلیف بھی ہے, لیکن ساتھ میں ریگولر بیسس پہ وہ حقہ, اسموکنگ یا کوئی آئس یا ڈفرینٹ قسم کے جو ٹولز ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو فلیور ہیں, تو کیا ان کے بھی کوئی نقصانات ہیں؟ ہاں یار, مطلب دیکھو, یہ جو سگریٹ حقہ کی آپ نے بات کی, تقریباً دونوں سیم چیزیں ہیں. ہمیں حقہ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا جب تک شیشے کے بارے میں ہم نے پڑھنا نہیں شروع کیا. شیشہ آیا تو ریسرچ ایک اوپن ہو گئی. لوگوں کا ایک خیال یہ تھا کہ حقہ جو ہے اس میں پانی سے فلٹر ہو کے چیزیں آتی ہیں, تو یہ ٹرو نہیں ہے, یا ہم اس میں گڑ ڈال دیتے ہیں تو اس کا افیکٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ تمباکو اتنا یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ کی ہتھیلی پہ آ جاتا ہے, تو ایک جو حقہ ہے وہ 4 سگریٹ کے برابر ہے. اگر آپ شیشہ پی رہے ہیں تو 1 گھنٹہ شیشہ اسموکنگ کا مطلب ہے 100 سگریٹ پینے کا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو حقہ یا سگریٹ ہے, اگر یہ کلوز ایٹماسفیئر میں ہے تو جو بیچارہ آ کے بیٹھا ہے وہ بھی کسی حد تک اس کا شکار ہو رہا ہے. تیسری بات, ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہم کم بول رہے ہیں, اس پہ انفارچونیٹلی ایک ادارے کی طرف سے فی الحال الاؤ بھی کیا گیا. وی آر ناٹ ان دا فیور آف دیٹ از ویپنگ, جس کو آپ بات کر رہے تھے کہ فلیور ہے. آپ کو بتاؤں کہ ویپنگ کی لائف از ویری شارٹ, لیکن ویپنگ انڈیوس لنگ پرابلم پہ لٹریچر آ گیا. تو یہ فلیور نہیں ہے. اگر یہ فلیور ہے, ایک بات اور یاد رکھیں, تو فلیور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو آرگن اللہ نے دیا ہے وہ کون سا ہے ہمارا؟ ٹیسٹ بڈ ہے. یہ ہوا کی تھیلیاں جو پھیپھڑوں کے اینڈ میں موجود ہیں, ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اس کو فیل کریں گی. ان میں یہ جا کے یہی فلیور, اب ان کے بارے میں یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ یہ فلیور جو ہے یہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں. اور ان سارے ویپنگ کی جو آپ بات کر رہے تھے, ان ویپنگ میں یہیں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے دوبارہ. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزے کی گفتگو جاری ہے. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم اسی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اندر آج ہم بات کر رہے ہیں چیسٹ سے متعلقہ جتنی بھی آپ کی بیماریاں ہیں, سینے سے متعلقہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, وہ دمے کا شکار ہو, سانس میں رکاوٹ ہو, سینے میں جکڑن ہو, یا اس کے علاوہ ٹی بی کی بیماری ہو, یا اسموکنگ کے ایفیکٹ ہوں, یا نیند آنے کے مسائل ہوں, یا کریٹیکل کنڈیشنز ہو, ان سارے موضوعات پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں.
ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان ملک صاحب، بہت فیمس شخصیت ہیں اور مزے کی گفتگو جاری رکھے ہوئے. اچھا سر، جیسے ہم بات کر رہے تھے فلیورز کے اوپر، تو یہیں سے کنٹینیو کریں. سو ہم بات کرتے ہیں کہ ویپنگ میں آپ کو پیرنٹس کو جو والدین تھے ان کو کیپچر کر لیا گیا، ان کو بتایا گیا یہ تو فلیور ہے. سر اگر آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں تو اس میں ابھی بھی نکوٹین ہے، لیول اس کا کم ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر سگریٹ میں سے نکوٹین نکال لینا تو سگریٹ ختم ہو جائے، کیونکہ واحد کمپوننٹ جس نے اس کو ایڈکشن کا عادی بنانا ہے وہ نکوٹین ہے. تو اس انڈسٹری نے آپ لوگوں کو، ہم سب کو، پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو تو ویسے ہی بیوقوف بنا دیا کہ جی اس میں تو فلیور ہیں، اس میں تو وہ ایلیمنٹ ہی نہیں، یہ کون سا برن ہوتی ہے. لیکن کچھ کیمیکل آپ نے آؤٹ کیے ہیں. جو مین کیمیکل ہے وہ ایڈکٹیو ابھی بھی اس میں ہے، اور وہ اس میں ایسا کیمیکل بھی ڈالا جاتا ہے، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جو نیل پالش ریموور کی یوز ہوتا ہے. اچھا اب آپ مارکیٹ میں جا کے سروے کریں، آپ کو 800 کا بھی ویپ ملے گا، آپ کو 7000 کا بھی ویپ ملے گا. آپ کا خیال ہے یہ ویپ میں جو کیمیکل ڈالا جا رہا ہے یا جس چیز سے جو کارٹریج تیار ہو رہی ہے، یہ بہت ہی کوئی مطلب اس چیک اینڈ بیلنس کے بعد تیار ہوئی، کیا اس میں بھر رہے ہیں؟ ہم تو وہ دودھ جو پیتے ہیں اس کے خالص ہونے کی گارنٹی نہیں دیتے. اس کا بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کسی صورت بھی ویپ جو ہے وہ ہارملیس نہیں ہے، بینیفیشیل بھی نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی. اور میری آپ کے پروگرام سے یہ التماس ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس سارے کیس کو لے کے گئے اور انفارچونیٹلی وہاں سے فیصلہ یہ آیا گیا کہ جی جب تک اس کے رولز نہیں بنائے جاتے تو اس کو الاؤ کیا جائے. تو یہ بڑا میرے لیے حیران کن بات تھی کہ کیسے آپ الاؤ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایڈکشن کی چیزیں بیچ رہا ہو اور آپ کے نہیں جی اس کے رول نہیں ہیں، تو رول پہلے بنا دیں تب تک اس کو چلنے دیا جائے. تو ہمارے مطابق دونوں بین ہونے چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اکثر لوگ پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ویپنگ کی بات کریں، نو، دونوں بین ہونے چاہیے. اس کے بین ہونے کے سگریٹ میں پرابلم ہی یہ آ گیا کہ اس کو لیجسلیشن مل گئی، اس کے پیچھے قانون آ گیا. اب اس قانون کو مجھے نیچے کرنے کے لیے یا ہم سب کو نیچے کرنے کے لیے ایک اگین قانون بنانا پڑنا ہے. اور جتنا اسٹرانگ یہ مافیا ہے، آپ اس فیصلے سے اندازہ لگا لیں کہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ جی جب تک یہ اس کی لیجسلیشن نہیں ہوگی تب تک یہ جتنے ہیں اس کو لاؤ کیا جائے. وہ تو پتہ نہیں کب تک نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے ہم نے بات کی سلیپ کے اوپر کہ ڈفرینٹ ہاسپٹل میں چونکہ یہ اسٹیبلش بھی ہو چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی خراٹے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کس طرح لوگوں کو انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں اور اس بیماری سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. ایک پہلے نا ہم سمجھیں سلیپ کیا ہے. میرے خیال میں اس پہ ہم تھوڑی بات کریں. دیکھیں ہم ایز اے ڈاکٹر جب ہمارے پاس مریض آتا ہے، ہم اس کا بی پی چیک کرتے ہیں، ہم اس کا ریسپریٹری ریٹ دیکھتے ہیں، ہم اس کی پلس چیک کرتے ہیں، ہم اس کا تھرمومیٹر سے ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، یا سیچوریشن سے پروب لگائی ہے تو سیچوریشن چیک کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سلیپ ہے یہ 5واں وائٹل سائن. ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کب سوتے ہیں، کتنے گھنٹے سوتے ہیں، سوتے میں آپ کی کتنی دفعہ آنکھ کھلتی ہے، یا کوئی سوتے ہوئے آپ کو کوئی پرابلم ہے. تو یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے مریضوں سے. سلیپ کی ایک علیحدہ ڈائنامکس ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جب تک ہم نے پڑھی نہیں تھی نا تو اس کو ہم سمجھتے تھے باقی جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مطلب سبحان اللہ اتنی مصلحت ہے کہ لٹرلی آئی ایم شاکڈ. کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اب تو نیپ کے بارے میں لٹریچر آ گیا کہ جو لوگ سوتے ہیں نا دوپہر کو وہ ہارٹ ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں. سلیپ کے بارے میں اڈلٹ کو ہم لوگ جو ہیں ان کو ایک دن میں 7 سے 9 گھنٹے سونا ہے. اور یہ ان انٹرپٹڈ سلیپ ہے. یہ نہیں کہ میں اٹھ کے جی میں نے اسٹیٹس دیکھ لیا، اسٹیٹس لگا لیا، میں نے کھا لیا پی لیا. نو، ان انٹرپٹڈ ہمیں 7 سے 9 گھنٹے سونا ہے. اور یہ جو سونے کا ٹائم ہے یہ بھی اگر لوگ 12 بجے سے پہلے سوتے ہیں ان کا آئی کیو ان لوگوں سے جو 12 بجے کے بعد سوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. تو سلیپ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری باڈی. ہمارے سارے ہارمونل بیلنس کا تعلق بھی سلیپ سے ہے. سلیپ کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، سٹیج 1 سے لے کے سٹیج 4. سٹیج 4 کو گہری سلیپ کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس بچے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے تو ایک ٹائم بچوں کا سوتے ہوئے ایسے آتا ہے کہ ان کی آنکھیں موو کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ سو رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ، گہری نیند. ہمیں یہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ کسی بھی شخص میں 45 سے 90 منٹ کے اندر آتی ہوتی ہے. گہری نیند آپ کے برین کو فلی ریلیکس کر رہی ہوتی ہے. دوسری نیند کی اپنی بینیفٹ ہے. تو سلیپ از ویری ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. اس کا خیال کریں اور اس کو پراپر ٹائم دیں، ورنہ آپ بہت سی بیماریوں کا ایسی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے جو آپ کو اندر سے کھاتی رہیں گی. اب آپ نے بات کیا کہ اکثر سلیپ کے لوگ جو کہ خراٹے لیتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں. وی فلی ایگری ود یو. 70% جو لوگ ہوتے ہیں جن کو سلیپ کا پرابلم ہے وہ اوبیز ہوتے ہیں. 44% لوگ ہیبیچول سنورر ہوتے ہیں. ہیبیچول سنورر اور وہ خراٹے جس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں ان میں ڈفرینس ہے. اگر ہم ان پیشنٹ کو دیکھیں، بائی دا وے پیشنٹ نہیں بتاتا، پارٹنر بتاتا ہے جو اس کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے.
تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو ہیبیچول سنورر ہے وہ خراٹے لے رہا ہے اینڈ ایک ریدم میں خراٹے لیتا رہتا ہے. ایک جو سلیپ ایپنیا والا پیشنٹ ہے جس کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ خراٹے لیتے ہوئے وہ اس کا سانس بند ہوگا, وہ ہڑبڑا کے یا ہلے گا, اٹھے گا, ٹانگ موو کرے گا یا اٹھ کے بیٹھ جائے گا, ڈیپینڈ اپون دا سیویریٹی آف دا پیشنٹ. تو یہ وہ پیشنٹ ہیں جن کو ہم نے پک کرنا ہوتا ہے. جو ہیبیچول سنورر ہے وہ بھی خوش نہ ہو کہ وہ ہیبیچول سنورر ہے, وہ ویٹ کم کریں گے تو ان کی سنورنگ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ویسے کوئی بھی شخص اگر نیند کی دوائی لے, اگر بدقسمت کوئی شراب نوشی کرتا ہو تو ان لوگوں میں خراٹے زیادہ ہوتے ہیں اور اسموکرز میں بھی خراٹے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, بچوں کے اندر اگر ہم بات کریں چیسٹ انفیکشن کی تو بچوں میں فارمولا ملک والے زیادہ بچے ہم نے دیکھے کہ چیسٹ انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں, تو چیسٹ انفیکشن کو نگلیکٹ کرنا کارڈک ڈیزیز کی طرف لے جا سکتا ہے؟ یا ویل ڈن تنویر, بہت زبردست آبزرویشن ہے آپ کی. اگر یہ آپ نے آبزرویشن کی بالکل ہے. دیکھو جن بچوں میں جن کی فیملی میں الرجی کی ٹینڈنسی ہے ان کی فیملی میں ویننگ از اے سائنس. آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں الرجی تھی یا آپ میں الرجی ہے تو بچوں میں پروٹین کوانٹٹی سب سے آخر میں ایڈ ہونی چاہیے. اس کو وین کرتے ہوئے اس کو جو ایگ ہے اس کو ڈیلے دینا چاہیے. اس کو پاؤڈر ملک بھی بڑا کیئرفلی دینا چاہیے. اس کو کاؤ ملک بھی نہیں دینا چاہیے. کاؤ ملک میں اینٹیجینسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہ عوامل ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس کو مدر فیڈ میکسیمم کرانا چاہیے, اس سے اس کی بچت ہو سکتی ہے. اور سوری آپ اس کے اپنے چیسٹ انفیکشن کے ساتھ کارڈک ڈیزیز بھی جی بالکل, بچوں میں نہیں بڑوں میں جتنے بھی ڈیزیزز ہیں آپ اٹھا لیں. آپ استھما ہے نہیں کنٹرول کیا, سی او پی ڈی میں کنورٹ ہوگا, نہیں کنٹرول کیا رائٹ ہارٹ فیلئر ہو جائے. ٹی بی ہے نہیں علاج کرایا, لنگ میں برونکیکٹسس ڈیولپ ہوئی, نہیں آپ نے علاج کرایا, دایاں حصہ ہارٹ کا جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. آلموسٹ ریسپریٹری ڈیزیزز اگر آپ ان کو کنٹرول نہ کریں تو وہ ڈائریکٹ رائٹ ہارٹ پہ پریشر ڈالتی ہیں. انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز اٹ سیلف از اے چیپٹر, وہ بھی اگر آپ اس کو ٹریٹ کریں. انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کو تھوڑا سا اگر میں بتاتا چاہوں تو یہ لنگ سیروسس ہے, لنگ کا سکڑنا ہے, یہ بھی آپ کے رائٹ ہارٹ کو پریشر کو افیکٹ ڈالتی ہیں. تو موسٹ آف دا ڈیزیز جو ہیں وہ ہمارے دل کے دائیں حصے پہ افیکٹ کرتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کی تھی کہ پلمونالوجی کے ساتھ کریٹیکلز وہ بھی آ گئی, تو کریٹیکل کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے, لوگوں کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں کریٹیکل ہر لائک ایستھما ہے, ایک ایستھما ہماری او پی ڈی میں آتا ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو سوتے ہوئے سانس خراب ہوتا ہے, پچھلے ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہوا, دن کے ٹائم پہ اتنا ہوا, اور وہ ہماری او پی ڈی میں آئے گا. ہم او پی ڈی میں اس کو کچھ انہیلر یا ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں گے, وہ وہاں سے چلا جائے گا. یہی پیشنٹ ہو سکتا ہے 2 دن بعد ہماری ایمرجنسی میں لینڈ کرے اور اس کا سانس اتنا خراب ہو کہ پیشنٹ انیبل ٹو اسپیک اے سنگل سینٹینس ان اے سنگل بریتھ, یعنی ایک سانس میں وہ بات نہیں پوری کر سک رہا, اور یہی پیشنٹ کرٹیکل ہو کے ہمارے پاس آیا. اسی طرح یہ ایک سی او پی ڈی جو کہ اسموکرز دمہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ پیشنٹ اس کو اتنا سانس خراب ہے کہ اس کی آکسیجن ڈراپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح جو پیشنٹ جو آئے جیسے برونکیکٹسس ہم نے ڈیولپ کی, ان میں چیسٹ انفیکشن ہوئی, ان میں ٹائپ 2 فیلئر ڈیولپ ہوگا, سی او پی ڈی میں ٹائپ 2 فیلئر ڈیولپ ہو گیا. سو موسٹلی ریسپریٹری ڈیزیز جو کہ کرونک چلی جاتی ہیں ان میں ٹائپ 2 ریسپریٹری فیلئر ہو سکتا ہے. پھر وہ ایچ ڈی یو میں بھی مینیج ہوتی ہیں, پھر اگر وہاں سے وہ کنٹرول نہ ہو تو پھر ان کو وینٹیلیشن پہ بھی جا جاتا ہے. تو یہ پورے ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں کریٹیکل کیئر کی ان پلمونری میڈیسن. ٹھیک ہوگا. اچھا سر, چیسٹ انفیکشن میں ہم نے دیکھا کہ غیر ضروری طور پہ بغیر کسی کنسلٹ سے کنسلٹ کیے بار بار نیبولائزیشن کرنا اور خود سے اس کے انجیکشن کو چینج کرنا یا ڈراپس کو چینج کرنا, یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک کامن سینگ ہے, اف یو نیڈ اے نیبولائزر یو نیڈ اے ڈاکٹر. اگر آپ کو نیبولائزر کی ضرورت ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اس کو پلے باندھ لیں. نیبولائزیشن از ناٹ اے سولوشن. ٹو سم ایکسٹینٹ ہم بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم, ظاہر بات ہے بیزی کلینک ہوتا ہے تو ٹائم بچانے کے لیے کہتے ہیں جی 2-3 دن نیبولائزیشن کر لیں. اس کو وہ 2-3 دن نیبولائزیشن سے ریلیف بہت اچھا ملتا ہے, اور وہ اس ریلیف کو بار بار یوز کرتا ہے, اور وہ کاسٹلی بھی نہیں ہوتا. تو نیبولائزیشن کسی صورت نہیں یوز کرنی جب تک آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ نہیں کی. اینڈ اپ اینڈ ابو اس کے اندر جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, جب آپ پراپر نیبولائزیشن نہیں کرتے تو ریممبر یہ فیومز اڑ کے آنکھوں میں بھی جاتے ہیں, تو یہ ان میں اسٹیرائڈ بھی ہوتے ہیں, تو یہ کیٹریکٹ یا آنکھوں کی پرابلم کو بھی بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بالکل آپ نے نہیں کرنا. اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے, کس سیٹنگ پوزیشن میں آپ کو بیٹھنا چاہیے, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر ہی آپ کو گائیڈ کرے گا. گھر میں نیبولائزیشن کی ضرورت نہیں. یس, یہ نہیں کہ زیرو ہے, بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ایکسٹریم آف ایج ہے, بہت بچہ ہے, بہت بزرگ ہے جو انہیلر کو کھینچ نہیں سکتا,
اس وقت ہم ان کو یہ مارجن دے دیتے ہیں. Sir. لیکن ریگولر فالو اپ از ویری امپورٹنٹ ود ڈاکٹر کہ ڈاکٹر کو ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، لوگ ہم سے نا بے شمار سوال پوچھتے ہیں. جب ہم آپ کا یہ بتا رہے تھے تو لوگوں نے کئی کمنٹس میں سوال بھیجے ہوئے تھے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انہیلرز جو ہیں ان کا استعمال زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے یا ڈیوائسز کے اندر کیپسول لگا کے ان کو سک کرنا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں اٹس ویری ویری ویلڈ کوشچن. دیکھیں ہم جتنا لٹریچر پڑھے اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اکثر لوگوں کا دمہ اس وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتا کہ وہ پراپر ڈیوائس پراپر طریقے سے نہیں لیتے. ٹھیک. اب ایک بزرگ ہیں جن کی عمر 75 سال ہے سر. اور وہ بیچارے بات بھی صحیح نہیں کر سکتے. تو یہ جو ڈیوائسز ہیں ان کو کھینچنے کے لیے مجھے ایک انسپریٹری کھینچنے کی قوت چاہیے. سر. وہ اس طرح کھینچ نہیں پائیں گے, وہ تو ان کے دوائی اندر ہی نہیں جائے گی, وہ گلے میں لگ جائے گی. ہاں اگر میری اور آپ کی طرح کا کوئی شخص ہے, ہاں اس کو ڈیوائس جو ہے وہ پاؤڈر والی وہ ٹھیک اس کو سوٹ کرے گی. ٹھیک. تو اٹ ڈیپینڈ اپون پیشنٹ کتنا کوآپریٹیو ہے, سر. اس کی ایج کیا ہے اور اس کی انسپریٹو فلو اندر کھینچنے کی صلاحیت کتنی ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس اس کا میئرمنٹ کا آلہ نہیں ہے پاکستان میں. باہر اگر آپ جائیں تو انسپریٹو فلو میٹر ہوتا ہے, اس نے کھینچا اس پہ آگے کہ 60 لیٹر ہے, اس پہ آگے یا 30 لیٹر ہے, تو اس کو دیکھ کے ہم اس کو پاؤڈر فارم دے دیتے ہیں یا اس کو ہم یہ ایم ڈی آئی دے دیتے ہیں. بائی دا وے یہ دونوں ہیں ایکولی گڈ, لیکن اگر کھینچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو دونوں بیڈ ہو سکتے ہیں, دونوں انفیکٹو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر انہیلرز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اگر ایسٹما پہ اسپیسیفکلی بات کریں, اب تو زندگی آسان ہوگی. اب سے 5 سال پہلے چلے جائیں تو ایک نیلے رنگ کا انہیلر دیا جاتا تھا اور ایک دوسرا انہیلر کبھی کبھار دیا جاتا تھا. اب تو ایک ہی انہیلر ہے جس میں یہ دونوں پراپرٹی آ جاتی ہے. اگر ہم ایسٹما پہ رہیں تو انہیلر پہلی سٹیج میں ڈوز کم ہے, دوسری سٹیج میں ڈوز زیادہ ہے, تیسری میں اور زیادہ ہے اور کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو بالکل ڈیپینڈ اپون دا سینیریو, پیشنٹ کس سٹیج پہ ہے اس کو ہم انہیلر بڑھا بھی سکتے ہیں, ایسٹما میں کم بھی کر سکتے ہیں, سی او پی ڈی میں یوزلی ایک لیول پہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے ورک شاپس اور سی ایم ایز بھی ہوتی رہتی ہیں کہ آج کل لوگوں کو ڈرائی کف, کرونک کف اور پھر اس طرح کی کھانسی آتی ہے, نہ اینٹی بایوٹک کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سیرپ پی کے بھی تنگ آ جاتے ہیں. تو کف کو بیسیکلی کنٹرول کرنے کا بہترین ہوم ریمیڈیز کے طور پہ اور میڈیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر نوید, سب سے زیادہ جو جی پیز کو یو کے میں کیس آتے ہیں نا, رپورٹ ہوتے ہیں, وہ کف کے ہی ہیں. دیکھیں اس کو بھی آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں کف کو. ہر کف ٹریٹ کرنے والی نہیں ہوتی. ایکیوٹ کف لیس دین 3 ویکس, کرونک کف مور دین 8 ویکس اور ان بٹوین ایکیوٹ اور کرونک کف ہوتی ہے. ایکیوٹ کف جو کہ لیس دین 3 ویکس ہے, 3 ہفتے سے کم ہے, وہ کف یوزلی سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کسی وائرل انفیکشن سے سٹارٹ ہوئی اور اس میں وہ جو بات آپ نے کی ٹوٹکے ریمیڈی کہ آپ نے ہنی لے لیا, آپ نے وہ جو دال چینی لے لی, آپ نے کوئی کہوہ لے لیا, وہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے, وہ سودنگ افیکٹ رکھتی ہے, آپ کو بہتر کر دیتی ہے. لیکن جتنی کرونک کف ہے نا, یعنی جو 3 ہفتوں سے زیادہ چل رہی ہیں یا جو 8 ہفتوں سے بھی زیادہ چل رہی ہیں, اس کی انویسٹیگیشن پراپر ریکوائرڈ ہوتی ہے. یوزلی کف کو جب آپ فیل ہو جائیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیسن آپ کو ایک ٹرک بھی بتا دوں, اگر آپ فیل ہو جائیں, آپ کو کوئی مینجمنٹ پلان نہیں آپ کا سکسیزفل ہو رہا, تو یو آر الاؤڈ ٹو ٹریٹ گرڈ ریفلکس کو ٹریٹ کر لیں, یو آر الاؤڈ ٹو ٹریٹ پوسٹ نیزل ڈرپ, ان دونوں کو ٹریٹ کر لیں اور گیو اے پراپر ٹائم ٹو دیم. پراپر ٹائم کا مطلب ہے منیمم 2 ہفتے ٹو آئیڈلی 4 ویکس. یوزلی اس سے کف بہتر ہو جاتی ہے. پھر اکثر لوگوں کو ہم سب علاج کر رہے ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے وہ تو ایس انہیبیٹر لے رہے ہیں, وہ بلڈ پریشر کی دوائی لے رہے ہیں, کافی اس سے تھی. پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اینسیڈ سے ان کو کف جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو جوائنٹ پین تھا, وہ اینسیڈ لیتے ہیں, ان کی کافی نہیں جا رہی. پھر کچھ لوگ آئی ڈراپ لے رہے ہوتے ہیں, یہ گلاکوما کے لیے, بلڈ جب آئی کا پریشر بڑھ جاتا ہے اس سے ان کا جو ہے وہ کف ایگریویٹ ہو جاتی ہے. تو جب آپ ہم سے پوچھیں نا, تو یوزلی کہیں نہ کہیں ہمیں کف کی ریمیڈی مل جاتی ہے. بٹ بات آتی ہے جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ کھنگیا نہیں, اینڈ دس از ٹرو ریئلٹی کہ پالوشن. یس, اب بات, اور یہ ٹرو ریئلٹی ہے. آپ کے اکثر ریلیٹیو باہر رہتے ہیں, وہ باہر سے پاکستان آتے ہیں تو بلی اپنی کھانسی ان کو تنگ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کیے. تو جو انوائرمنٹل پولوشن ہے, اب بدقسمتی سے یہ بھی کف جنریٹ کرتی ہیں, اور ہم اس کو بالکل ڈف نہیں کراتے. اور ڈاکٹر تنویر, انوائرمنٹل پولوشن ایسوسیٹیڈ لنگ انجریز از اے ٹوٹل ڈفرینٹ چیپٹر. تو اگر کف کو کوئی آپ کی ریمیڈی, مطلب آپ نے ایٹیالوجی ڈھونڈ لی ہے, دیر از نو ایٹیالوجی, پھر اب کچھ لیٹسٹ ڈرگ آ چکی ہیں جو ہم کف میں دیتے ہیں, لیکن یوزلی
कफ हमारे पास हमेशा किसी न किसी रीज़न की वजह से होती है, एंड यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि उस रीज़न को आइडेंटिफाई करें। ठीक है। अच्छा सर, कुछ कंडीशन में हमारे पास पेशेंट जब रिपोर्ट होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरे फेफड़ों में ज़ख्म हो चुके हैं या मेरी सांस की नालियों में अल्सर बन चुका है। तो क्या ये अल्सर और ये इस तरह के ज़ख्म और फेफड़ों का सिकुड़ जाना या फेफड़ों में पानी पड़ जाना, इसकी मेन काजेज़ क्या होती है? Another very important question तनवीर, फेफड़ों का सिकुड़ जाना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कॉमन हो गई है। सर अब हमें भी प्रैक्टिस करते हुए डिकेड दहाई गुजर गई और हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि उनके जो लंग हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, छोटे होना शुरू हो गए। सर और इसमें एक रीज़न मैं आपके चैनल से बताऊं, कबूतर भी हैं, पिजन जो हमारे यहाँ, जिसको जो हमारा इतना बुजुर्ग बर्ड है कि जिसकी हम खिदमत करते नहीं थकते, कि उसी ने हमें जन्नत या दोज़ख में लेके जाना है। तो कबूतरों की जितनी तादाद है, और वो कबूतर अगर आपकी खिड़की में बैठे हैं तो वो भी एक ऐसी डिजीज़ जिसको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं, वो भी ये काज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस बीमारी की वजह आपके जोड़ होते हैं, जिसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कहते हैं, और इससे लंग श्रिंक होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तनवीर, आप काफ़ी हद तक इसका इलाज है। अब काफ़ी हद तक अगर ये टाइम पे आप पिक कर लें तो जो मरीज़ हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी, जहाँ तक आपने बात की फेफड़ों में पानी पड़ना, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फेफड़ों के अंदर पानी पड़ना यूजुअली दिल की वजह से होता है। फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली है, उसके अंदर पानी पड़ना अगर दोनों साइड पे है तो दिल की वजह से है, अगर एक साइड पे है तो पाकिस्तान में सबसे कॉमन टीबी या नमूनिया, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसकी जैसे हमने दमे की बात की, नमूनिया की बात करते हैं या कफ की, या इनके ऊपर कोई वैक्सीनेशन भी होती है? कोई वैक्सीनेशन इनकी एडवांस में भी करवाई जा सकती है? बिल्कुल, वेरी गुड जी। जो पेशेंट जो कि वो लोग जो कि प्रोन हैं हाई रिस्क, देखो हमें कोविड ने एक बात बताई, हाई रिस्क ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, प्रेग्नेंट फीमेल, बच्चे, दिल का मसला, गुर्दों का मसला, शुगर ब्लड प्रेशर, या 60 साल से ऊपर हैं, या सिगरेट पी रहे हैं, तो ये वो हाई रिस्क ग्रुप है जिसको हम समझते हैं हमेशा वैक्सीनेट करना चाहिए। और वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल, फ्लू शॉट्स, फ्लू वैक्सीनेशन अवेलेबल है, नमूनिया वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और अब एक बड़ी अच्छी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वो कॉस्टली चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल। आपको पता है कि अगर वो किसी को चिकन पॉक्स हो जाए बाजू का, तो उसकी पेन सारी ज़िंदगी नहीं जाती, तो वो वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, बड़ा मुश्किल वायरस है हमारे लिए, बच्चों में जब उसको, बड़ों में जब होता है तो उसमें सांस में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उसकी भी वैक्सीनेशन आने वाली है। तो अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं और ये सवाल पूछें कि वैक्सीनेशन तो नहीं लगानी हमें। हमारा कल्चर नहीं है डॉक्टर, अभी भी अडल्ट में, बच्चों में तो चलो हमने पढ़ा के हर टीवी चैनल पे, उस वक्त तो चैनल ही एक होता था, हम छोटे थे, अब तो इतने चैनल आ चुके हैं, तो हर चैनल पे वैक्सीनेशन की बात होती थी। बड़ों की भी, क्योंकि अब पॉपुलेशन बड़ी होती जा रही है, तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन है, उसको लाजमन लगवाता है। सर थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त और मुदल्लल गुफ्तगू की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को प्रॉपर समझ भी आई होगी। सर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा और आपका ताल्लुक़ काफ़ी जगहों से होता रहता है, काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, मेरे से कांटेक्ट भी करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर इरफान मलिक है, मैं प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन में हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और जितनी बीमारियों का आज डिस्कशन हुई, दमा, टीबी, स्मोकिंग रिलेटेड इश्यूज़, लंग का सिकुड़ जाना, कैंसर, और खराटों का आना, खराटों से सांस का ख़राब हो जाना, ये सारी डिजीज़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम इलाज करते हैं, और एक दहाई गुजर गई है इनकी ट्रीटमेंट को हमें करते हुए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अवेलेबल, वहाँ पे 30 बेडेड प्रॉपर वार्ड है और प्रॉपर फंक्शनिंग वार्ड है। और वैसे मैं न्याजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स अल्लाह चौक जोहर टाउन बैठता हूँ, और मेरे PA का नंबर है 0333436722, और उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप डॉक्टर तनवीर को जितने सवाल पूछेंगे उतने ये मुझे दोबारा बुलाएंगे, और मैं हाज़िर हूँ आपके जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हर वो सवाल उठाने की कोशिश की जो आपके माइंड में आ सकता है, या आप लोग हमसे पूछते हैं किसी भी तरह की सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप हमारे साथ किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करते हैं या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पूछते हैं, तो हमने कोशिश की कि सर से वो सवाल आसान अल्फाज में बात की, ताकि आप लोगों तक वो सवाल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके मिथ्स जो है उसको दूर किया जाए, और एविडेंस बेस्ड जो है वो आपके साथ गुफ्तगू की जाए, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप सर से रब्ता करना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, अपनी अच्छी और बुरी राय का इजहार ज़रूर करें। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है,
پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لکھے ہوئے کومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گیسٹ کو دوبارہ بلاتے ہیں اور آپ کے سوال و جواب جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن سکل کی صورت میں وہ دوبارہ ایک اچھا میسج آپ تک ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, ہم دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.